میرے عزیز بھائیوں اور عزیزان ملت، اس مرتبہ عید الفطر کی نماز جیسے ہم سب مسلمان عیدگاہ میں جامع مسجد میں اجتماعیت کے ساتھ ادا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ اس کورونا وائرس بیماری کی وجہ سے بھیڑ جمع کرنا، اکٹھا ہونا ممنوع اور غیر مناسب ہے۔ تو ہمیں عید کی نماز کے لیے کہیں بھیڑ اکٹھی تو نہیں کرنی چاہیے، یا اگر کہیں ہم کچھ لوگ جمع بھی ہوں تو انتظامیہ کو بتلا کر اس سے اجازت لے کر، کوئی کام ہمارا حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کے ساتھ نہ ہونا چاہیے۔ تو اس مرتبہ عید کی نماز کے لیے ہمیں طریقہ سمجھ لینا چاہیے تاکہ نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور جو لوگ نماز پڑھائیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز عید کی نماز کی نیت ہے، کیونکہ یہ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے اور اس نماز کا طریقہ عام نمازوں سے بالکل الگ ہے۔ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ عید کی نماز کے لیے سب سے پہلے نیت زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم یہ نیت دل سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن زبان سے کہہ لیں تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ زبان سے اس طرح نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مع 6 زائد واجب تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اور اگر امام صاحب ہو نماز پڑھا رہے ہوں تو وہ نیت یہ کریں کہ آگے ان مقتدیوں کے، امامت میں ان مقتدیوں کے، وہ پیچھے سے امام کے نہ کہیں، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں، اور نیت باندھنے کے بعد سبحانہ پڑھیں۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور یاد ہو تو مسنون سورت، ورنہ جو سورت یاد ہو وہ سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع، 2 سجدے جیسے عام نماز میں کیے جاتے ہیں۔ 1 رکعت پوری ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ سورت پڑھیں کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہیں۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں۔ یہ چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کی تکبیر ہے۔ رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اس کے بعد تحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں، سلام مکمل کر لیں۔ یہ عید کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد دعا کر لیں، دعا کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد خطبہ پڑھیں، سامعین خطبہ سنیں۔ خطبے کے اندر پہلے مسنون مستحب یہ ہے کہ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ۔ اگر اتنا نہ کہہ سکیں تو شروع میں تکبیر کہہ لیں، بیچ میں تکبیر کہہ لیں اور آخر میں تکبیر کہہ لیں۔ وہی خطبہ پڑھ سکتے ہیں جو خطبہ جمعے میں پڑھتے ہیں، بس اس میں تکبیر کا اضافہ کر لیں۔ اس طرح سے یہ نماز مکمل ہو جائے گی، اور خطبے کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ عید کی نماز کے بعد عید کے دن معانقہ کرنا، گلے ملنا، دوسرے دنوں میں بھی یعنی دوسری عیدوں میں بھی کوئی مستحب یا مسنون عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ معانقہ سفر سے آنے پر کیا جاتا ہے۔
اور اس مرتبہ تو خاص طور سے اس کا اہتمام کریں کہ کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے آپس میں ملنا جلنا طبی احتیاط کی بنیاد پر غیر مناسب ہے، تو اس لیے معانقے کا کوئی اہتمام نہ کریں۔ تو یہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں نیت باندھنے کے بعد پہلے سبحانہ، پھر 3 تکبیریں، یہ بات ذہن میں رکھے، پہلے سبحانہ پھر 3 تکبیریں، اور تینوں تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کر پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر میں نیت ہاتھ باندھ لیں اور پھر قرات کریں، اور دوسری رکعت میں پہلے قرات کرنی ہے اور بعد میں 3 تکبیریں کہتی ہیں، اور ان تینوں تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تینوں تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس ترتیب کو اچھی طرح سن کر یاد کر لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اس اہتمام کے ساتھ ہم عید کی نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے استغفار سے، ہمارے توبہ مانگنے سے اس بیماری کو ختم فرما دیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما کر اجر و انعام سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔